علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم انسان کو زینت بخشتا ہے، ارے اور تو اور علم انسان کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علمی تو تھا جس کے ذریعے آدم علیہ السلام فرشتوں پر فوقیت حاصل کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دین علم ہی تو ہے جس کے ذریعے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور علم کو تھام لو جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے ذی علم صحابی تھے، کئی وقت تک ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، بھوک و پیاس کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور گلے سے لگایا تو علم کو لگایا، جس کی وجہ سے آج بھی دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نام لیا جاتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس بنگلے نہیں تھے، تھا تو علم تھا جس کی بدولت آج بھی دنیا میں ان کا نام باقی ہے۔ علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ انسان مر جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، انسان مر جائے گا، اس سے اس کا مال چھین لیا جائے گا، انسان مر جائے گا، اس کی شہرت ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ کوئی ایسا علم جو وہ چھوڑ کر گیا ہو، کوئی کتاب جو وہ لکھ کر گیا ہو، کوئی تقریر جو وہ کر کے گیا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی دنیا کے ہر مدارس میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، آج بھی ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اگر ہم بھی ایسی کوئی کتاب، ایسی کوئی تقریر، ایسی کوئی دینی باتیں جو ہم خود سن کر، جو ہم خود سیکھ کر دوسروں کو سکھا دیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ خود دینی علم سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، او ولد صالح يدعو له، انسان مرنے کے بعد اس کے نیک صالح اولاد اس کے کام آئے گی۔ نیک صالح اولاد کا ذکر ہے، صرف اولاد کا ذکر نہیں۔ دینی علم سکھاؤ گے تبھی تو آپ کی اولاد نیک بنے گی۔ ضروری ہے حاصل کرو علم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا پورا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا پورا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ ایک مسلمان کے مسلمان بننے کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے اتنا علم حاصل کر لو، وہی ضروری ہے۔ مثلا توحید ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ رسالت ہے، نماز ہے، کیسے پڑھنا چاہیے، نماز میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، یہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جانے۔ روزہ ہے، کیسے رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ بھی ہر مسلمان پر جاننا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے آج کے مسلمانوں کو صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں ان کو معلوم نہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کو معلوم نہیں۔ نامکمل ہے ایسی زندگی جس زندگی کے اندر دین علم نہ ہو،
شرک و بدعات کے راستوں پر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے آج کا انسان دین علم کی کمی کی وجہ سے۔ آج انسان کو معلوم نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، دین علم کی کمی کی وجہ سے بے بس ہو کر رہ گیا ہے آج کا انسان۔ آج کا انسان شرک کے راستوں پر اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ جہنم آسان ہو گئی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا مت کرو، دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، دینی علم حاصل کرو تاکہ معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید و شرک میں فرق معلوم ہو۔ دینی علم حاصل کرو، خود بخود معلوم ہو جائے گا، تاکہ ہمارے لیے آسان ہو کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو بآسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔